بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے میں تمام طلاب عزیز اور اپنے اساتذہ کرام اور بالخصوص یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں گلدستہ پنجتن کے تیسرے پھول جناب سیدہ کی ولادت و سعادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی گفتگو کا محور و مرکز وہ عصمت والی بیوی ہے کہ جس کو خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کے یاد کیا۔ کون ہے فاطمہ الزہرا؟ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ سامعین، آپ سب نے حدیث قصہ پڑھی بھی ہوگی، حدیث قصہ سنی بھی ہے، آپ سب کو حدیث قصہ یاد بھی ہے۔ میں صرف حدیث قصہ سے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب سیدان نے مٹی والے گھر میں ایک چادر والا گھر بنایا اور پنجتن چادر کے نیچے جمع ہوئے تو جبرائیل نے سوال کیا، یا ربی من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو میں جبرائیل سے سوال کرتا ہوں، اے جبرائیل، کیا آپ نہیں جانتے چادر کے نیچے کون ہیں؟ آپ تو ان کے گھر کی چکی چلاتے ہیں، آپ تو ان کے گھر کے بچوں کا جھولا چلاتے ہیں، آپ اگر تسبیح فاطمہ رکھے وہ چلاتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو شاید کہ آواز آئے، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پانچوں جب جدا ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں تو ایک نور ہو جاتے ہیں، اور جب ایک نور ہو جاتے ہیں تو مجھ جیسے کی پہچان میں نہیں آتے۔ جبرائیل نے سوال کیا، یا ربی من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا نبی ہے، ان کی بیٹی ہے، علی ہے، اس کی زوجہ ہے، حسنین ہے، ان کی والدہ ہے، بلکہ خدا نے پنجتن کو تعارف یوں فرمایا، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ زہرا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا کا شوہر ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ ایک سوال جبرائیل نے کیا، ایک سوال میں خدا سے کرتا ہوں، اے رب، اے مالک، چادر کے نیچے چار عزت والے مرد بھی موجود تھے، پھر تم نے تعارف ایک مستور سے کیوں کرایا؟ کیا ان چار مردوں کو عرش پر کوئی نہیں جانتا تھا؟ باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، پھر اے مالک تم نے سیدہ سے تعارف کیوں کرایا؟ پھر اے مالک تم نے سیدہ سے تعارف کیوں کرایا؟ تو شاید کہ آواز آئے، آج تعارف ہو رہا تھا اہل بیت کا، اگر میں حوالہ مصطفیٰ دیتا تو کل مصطفیٰ کا ہر رشتہ دار اہل بیت میں آ جاتا، اگر اہل بیت میں آ جاتا تو درود میں آ جاتا، اگر درود میں آ جاتا تو نماز میں آ جاتا، اس لیے میں نے حوالہ زہرا دے کر زمانے کو بتا دیا، اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نام نہیں بلکہ زہرا کے رشتہ داروں کا نام ہے۔ اتنی بڑی عظمت کو مالک فاطمہ ہے۔ سامعین، ہمارے یہاں پر ایک عقیدہ ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں۔ اس عقیدے کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے، چلو ہم ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں رسول کی چار بیٹیاں ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ چادر تطہیر میں کون ہے؟ جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلا رہا وہ ایک بیٹی، جس کا عقد آسمان پر ہوا وہ ایک بیٹی، جس کا شوہر کعبہ میں پیدا ہوا وہ ایک بیٹی، جس کے بچے رسول کے بیٹے کے لائے وہ ایک بیٹی، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار کے لائے وہ ایک بیٹی، جس کے در پر فرشتے بھکاری بن کے لوٹیاں لینے آئے وہ ایک بیٹی، جس کے در پر رضوان جنت دردی بن کے آئے وہ ایک بیٹی، جس کے لیے روزے قیامت آنکھیں بند کرائی وہ ایک بیٹی، جس کے لیے آیت تطہیر اتری وہ ایک بیٹی، جس کے لیے سورہ طاہر اتری ایک بیٹی، جس کے لیے سورہ کوثر ایک بیٹی۔ میں کہتا ہوں چلو مان لیتے ہیں رسول کی چار بیٹیاں ہیں، لیکن تطہیر میں ایک ہے، تکریم میں ایک ہے، احترام میں ایک ہے، چادر میں ایک ہے، مباہلہ کے میدان میں ایک ہے، تو اب تو تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے جب عظمت میں رسول کی اپنی بیٹیاں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی اور کی بیٹیاں کیسے مقابلہ کر سکتی ہیں؟